الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، قابل قدر سامعین اور پردہ نشی خواتین، یقیناً آج کا یہ کامیاب پروگرام بہت دیر سے چل رہا ہے اور کئی ایک علماء کرام، ائمہ حضرات اپنی بات پیش کر چکے ہیں اور ابھی ہم سب اپنے شاعر کو بڑے ہی اچھوتے انداز میں سماعت فرما رہے تھے. یوں تو آج رات عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات انعام کے طور پہ ہم سب کو ملی ہے. اس رات زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ ہم سب کو اچھے اعمال سے پہلے اور نماز سے پہلے، روزے سے پہلے چارج کیا جاتا ہے. اس لیے آج کل یہ جلسہ اور جلوس چارجر کا کام دیتا ہے کہ شب برات ہو، پروگرام کر کے عوام کو چارج کرو. پہلے چارج کرو گے پھر یہ نماز پڑھیں گے، چارج نہیں کرو گے نماز نہیں پڑھیں گے. تو آج جلسہ جلوس اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے اللہ اور رسول کی بات انہیں بتاؤ، ان کے وہ دل جو سو چکے ہیں اور وہ ضمیر جو مردہ ہو چکا ہے، وہ کیفیت جو بالکل مر چکی ہے، وہ مسلمانیت جو ختم ہو چکی ہے، وہ ایمان جو زندہ ہونا چاہیے تھا آج مردہ ہو چکا ہے، وہ کیفیت جسے تقریر کی ضرورت پیش نہیں آتی، نعت کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن آج ہماری دل کی کیفیت کی وجہ سے، آج ہماری ایمان کی پس مردگی کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی بے وزن ہونے کی وجہ سے آج یہ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں کہ ان کو چارج کرو اور اس کے بعد ان سے کہو کہ نماز پڑھو، نماز ضروری ہے. اس کے بعد ان سے کہو کہ شب برات میں تم جاگو، شب برات میں جاگنا اور عبادت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اس لیے آج جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. میں نہ جلسے کے خلاف ہوں نہ جلوس کے خلاف ہوں، میں خلاف سوئی ہوئی امت مسلمہ کے خلاف ہوں. وہ امت مسلمہ جنہیں بیدار ہونا چاہیے تھا ہر وقت، ان کے لیے جو صرف قرآن کافی تھا، حدیث کافی تھی، اللہ کا احکام کافی تھا. لیکن افسوس کہ بار بار انہیں جگانا پڑتا ہے، جگہ جگہ انہیں جگانا پڑتا ہے، ہر میدان میں انہیں جگانا پڑتا ہے، شب برات میں انہیں جگانا پڑتا ہے، شب قدر میں انہیں اٹھانا پڑتا ہے اور شب معراج میں انہیں بتانا پڑتا ہے اور جمعہ کے دن انہیں خطبہ دے کے سنانا پڑتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری مسلمانی شان دوسری ہے، تم ممتاز قوم ہو، تم ایسی قوم ہو جو تمام دنیا میں امتیاز رکھنے والی قوم ہو. لیکن افسوس جگہ جگہ جگاتے ہیں، جگہ جگہ اٹھاتے ہیں، لیکن بار بار ہم سو جاتے ہیں، بار بار وہی تاریخ دہراتے ہیں، بار بار وہی گھٹیا عادت اور بیڈ ہیبٹ ہم دہراتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اس بری عادت کو ختم کیجئے اور آج اللہ پاک سے مانگیے گا، اللہ سے مانگیے گا، اللہ سے کہیے گا یا اللہ بار بار جو ہمیں جگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا اللہ اس عادت کو ختم کر دیجئے، اس ہیبٹ کو ختم کر دیجئے، اس کیفیت کو ختم کر دیجئے اور اس بری خراب عادت کو ختم کر دیجئے کہ جگہ جگہ اور ہر وقت جگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے. جب اللہ کا تیرا احکام آئے ہم جاگے رہیں، شب برات آئے ہم بیدار رہیں، شب قدر رہے ہم بیدار رہیں، شب معراج رہے ہم بیدار رہیں، رمضان رہے ہم بیدار رہیں
اور نماز کے 5 اوقات رہیں، ہم بیدار رہیں۔ ہر وقت آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے، ہر وقت آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے علماء نہیں آئیں گے۔ آخر کب تک علماء آئیں گے؟ جس طرح انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ یاد رکھیے کہ دور ایسا آ چکا ہے، اس قدر پلاننگ والا، سازش والا دور آ چکا ہے کہ آج جلسوں پہ، جلوسوں پہ، علماء کے بیانات پہ پابندی لگتی جا رہی ہے، بین لگتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ علماء کے بیانات پہ خود کو ڈیپینڈ مت کیجئے، علماء کے بیانات پہ خود کو منحصر مت کیجئے کہ علماء ہر وقت ہمیں جگانے آئیں گے، یہ جلسے والے ہمیں ہر وقت سدھارنے آئیں گے، ہماری بری عادتوں کو صحیح عادتوں میں چینج کرنے اور کنورٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے وقت حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، وقت کے سچویشن کو، وقت کے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی حالت سدھار لیجئے اور اللہ سے آج جاگ کے شب برات میں اللہ سے کہیے گا، یا اللہ دنیا بدل چکی ہے، دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ لباس بدل چکا ہے، دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ بلڈنگ بدل چکی ہے، دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ زمانہ بدل چکا ہے، دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ سارا زمانہ بدل چکا ہے، دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ جو دوست تھے دشمن ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں، یا اللہ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے سب ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، یہ بدل چکے ہیں، یا اللہ ہمیں بدل دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعا کو خدا سے مانگیے گا، 2 رکعت نماز پڑھیے گا، تلاوت کیجیے گا، خدا کے سامنے روئیے گا، خدا کے سامنے دھوئیے گا اور خدا سے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے، یا اللہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، میں نادم ہوں اس گناہ پہ، میں شرمسار ہوں اس گناہ پہ، اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں اور نیکی کرنے کا عہد کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں کہ میں نمازیں پڑھوں گا۔ یا اللہ دل کی کیفیت بدل دے، یا اللہ دل کی دنیا بدل دے۔ پھر یاد رکھیے اگر صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ان آنسوؤں کے ساتھ اب اللہ کے سامنے روئیں گے، وہ اللہ جو دنیا بدل سکتا ہے ہم سب کے دل کو بھی بدلنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ٹف نہیں ہے، کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ جو تمام دنیا کو بدل سکتا ہے، وہ جو عرب کی قوم جو بدو قوم تھے، جو صحرا نشین قوم تھی، جو ایسی قوم تھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، انہیں اللہ کے رسول کے ذریعے بدل دیا گیا، انہیں چینج کر دیا گیا، اور اس طرح وہ قوم چینج ہوئی کہ اللہ کے رسول کی معاون و مددگار بن گئی، اللہ کے رسول کے لیے وہ اصحاب بن گئے، وہ شیزہ پلائی ہوئی دیوار اور آنی حصار بن گئے۔ جب وہ عرب کی بدو قوم اور ایسی ہٹ درم اور ضدی قوم جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہو اور جن کی لڑائی اس طرح چلتی تھی 40 سال تک ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، اختلافات ختم نہیں ہوتے تھے، وہ ضدی قوم ایسی تھی جو انانیت پہ اتری ہوئی قوم تھی، وہ کہتی تھی ہم کبھی بھی کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ قوم روئی ہے، وہ قوم تڑپی ہے، وہ قوم اللہ کے سامنے گر گرائی ہے اور وہ قوم اپنے گناہوں پہ نادم ہوئی ہے، تو رب نے اسے ایسا بخشا ہے، ایسی مغفرت فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں اس کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک پروانہ دیا، ایک ایوارڈ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آج کی رات اللہ سے راضی ہونے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے کنیکشن جوڑنے کی رات ہے،
آج کی رات اللہ سے تعلقات اسٹرانگ اور مضبوط کرنے کی رات ہے. آج کی رات ایسی ہے تمام تعلقات بھول کے, تمام دوستی یاری بھول کے, موبائل کی دوستی بھول جائیے گا اور تمام ریلیشن شپ بھول جائیے گا, اور صرف یہ سمجھیے گا ریلیشن شپ صرف اللہ سے قائم ہوگی, اور رشتہ داری آج صرف اللہ سے قائم ہوگی. اللہ سے صرف دوستی اور اللہ سے صرف تعلق, اللہ سے صرف کنیکشن. اس کنیکشن کے ساتھ آج رات میں 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور اللہ سے مانگیے گا, کہیے گا اللہ دنیا بدل چکی ہے, اب تو ہمیں بدل دے. دنیا بدل چکی ہے, ہمیں بدل دے. ہم پٹ رہے ہیں, امریکہ پٹائی کر رہا ہے, جاپان پٹائی کر رہا ہے, فرانس پٹائی کر رہا ہے, یوکرین پٹائی کر رہا ہے, اور دنیا کی تمام قوم ہمیں مٹانے پہ آمادہ ہے. ہر قوم ہمارے خلاف متحد ہو چکی ہے, اور وہ سب کی سب قوم بدل چکی ہے. یا اللہ ہمیں بدل دے, ہمیں بدل دے, دل کی دنیا بدل دے, دل کی کیفیت بدل دے. یا اللہ ہماری عمارت بدل چکی ہے, ہمیں کب بدلے گا؟ یا اللہ ہمارے لباس بدل چکے ہیں, ہمیں کب بدلے گا؟ یا اللہ ہمارے حالات بدل دے, ہماری کیفیات بدل دے, ہماری سچویشن, ہمارے کنڈیشن بدل دے. جب آنسوؤں کے ساتھ روئیے گا, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ کو حاضر و ناظر کر کے, گناہوں پہ شرمسار ہو کے, نادم ہو کے روئیے گا, پھر وہ اللہ جو بے شمار قاتلوں کو بخش سکتا ہے اور اس کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے, ہم سب کے بھی دل کی کیفیت بدلنے پہ وہ قادر ہے. اور آج اپنے دل کی کیفیت بدلے بغیر مسجد سے یا اپنے مصلے سے اٹھیے گا نہیں, پوری رات رو کے گزار دیجیے گا اور اللہ سے کہیے گا یا اللہ آج کی رات انعام کی رات ہے, ایوارڈ کی رات ہے, خوشنودی کی رات ہے, گولڈن چانس ہے, گولڈن آفر ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے. یا اللہ بہترین تحفے کی رات ہے, اور یا اللہ اس رات تو خوش ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے, اور تو خوش ہونے کے بعد تو کہتا ہے ماں تجھے کیا چاہیے. جس طریقے سے ایک شوہر جب بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہتا ہے, بچوں سے کہتا ہے اے میری بیوی, اے بچے آج بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں, آج میں نے سیلری پائی ہے, آج میں نے تنخواہ حاصل کی ہے, بہت خوش ہوں. مانگ تو کیا مانگتا ہے, بیوی سے کہتا مانگ تو کیا مانگتی ہے, آج جو کچھ بھی مانگے گی تجھے دیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے آج کی رات اللہ کے ساتھ, آج کی رات گناہوں سے ندامت کے ساتھ, اور آج کی رات نیکیوں کے عزم کے ساتھ, اور آج کی رات اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہیے گا کہ اللہ آج رات تو خوش ہوگا اور نوازے گا. اور یقیناً جس طرح ایک شوہر خوش ہو کے بیوی کو نوازتا ہے, آج اللہ خوش ہو کے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو آج میں خوش ہوں, مانگ تجھے کیا مانگتا ہے, مغفرت مانگے گا مغفرت دے دوں گا, بخشش مانگے گا بخشش دے دوں گا. آج میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا, آج میں نہیں دیکھوں گا کہ تو نے کون کون سا گناہ کیا اور کدھر کدھر گناہ کیا, میں کچھ نہیں دیکھوں گا. تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے, تیری بخشش کروں گا. تیرے گناہ بالوں کے قطرات اور ذرات کے برابر ہوں گے, تیری بخشش کروں گا. تیرے گناہ بارش کے قطروں اور بوندوں کے برابر ہوں گے, تیری مغفرت کروں گا. اس لیے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پہ سبقت لے جا چکی ہے. اس لیے اللہ آج کی رات خوش ہے, مانگ لیجئے گا, اللہ سے کہیے گا اے اللہ آج تو مغفرت دے گا, ہمیں مغفرت دے دے, آج تو بخشش دے گا, ہمیں بخشش دے دے. اور اسی طریقے سے یہ پہلا انعام, پہلا اناؤنس اور دوسرا اعلان ہوگا. اے کوئی رزق کا طالب, اے کوئی روزی کا متلاشی,
ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ اسے روزی دی جائے، اسے روٹی دی جائے، اسے لباس دیا جائے، اسے پوشاک دیا جائے، اسے روپے دیے جائیں، اسے پیسے دیے جائیں، اسے بینک بیلنس دیے جائیں؟ اور انسان جو دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو روزی کی تلاش ہے، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو لباس و پوشاک کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان ہو جو کہے کہ روپے کی ضرورت نہیں ہے، لباس و پوشاک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ ہر کسی کو روپے چاہیے، روزی روٹی اور بوٹی چاہیے، تمام چیزیں چاہیے، تو پھر جنہیں چاہیے اور کوئی کھڑا ہو جائے اور اس رات میں اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے رسول نے جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جو تیرے چہیتے ہیں، ان کی بات سچی ہے، انہوں نے کہا کہ تو اس رات روزی دینے والا ہے۔ یا اللہ میں در بدر پورے سال پھرتا رہا روزی کی تلاش میں، کبھی اس کمپنی میں گیا، کبھی اس جاب کو حاصل کیا، لیکن پھر بھی بے برکتی رہی، میرے پاس روپے نہیں رہے، صحیح روزی نہیں ملی، بہت محنت کرتا تھا لیکن روزی نہیں ملتی تھی۔ یا اللہ آج روزی ملنے والی ہے، میں روزی کا متلاشی ہوں، میں روزی مانگتا ہوں، یا اللہ تو میری روزی دے دے اور میرے جھولیوں کو روزی سے بھر دے۔ تو دوسرا اعلان ہوگا، اور تیسرا اناؤنس جو اللہ کی طرف سے کرایا جائے گا آج کی رات، اور یہ کرایا جا رہا ہے اور پوری رات یہی اناؤنس، یہی اعلان کرایا جاتا رہے گا فجر کے وقت تک، اعلان ابھی بھی ہو رہا ہے۔ لہذا تیسرا اعلان ہوگا، اے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کی جائے، اے کوئی بیمار اسے شفا دی جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو دوا کھا کے تھک چکا ہو، جو ہسپیٹلوں کا چکر لگا کے تھک چکا ہو، بے شمار ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج بیمار مریض ٹھہرا دیا ہو، اور بے شمار ٹیبلیٹس کا وہ سنگم اور مرکز بن گیا ہو، ایسا شخص بھی اگر اس رات اللہ سے کہے اے اللہ آج شفا ملنے والی ہے، اے اللہ آج مصیبت دور ہونے والی ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، میں بیمار ہوں، میری مصیبت دور فرما دے، میری بیماری دور کر دے، تو پھر اللہ پہ یقین رکھیے مصیبت دور ہوگی، بیماری دور ہوگی۔ اور پھر چوتھا اعلان ہوگا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی ہیلپ لیس، ہے کوئی نیڈی پرسن کہ اس کو اس کے مسائل سولو کیے جائیں اور اس کے پریشانی حل کیے جائیں، تو یقیناً ہر کوئی حاجت مند ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے۔ تو آج کی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے گا، نمازیں پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اختصار کے ساتھ 5 منٹ میں ختم کروں، یہ تو اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ نوازے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرائط بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے ایک تو یہ کہ 2 آدمی کی ایک روایت آئی ہے، پھر ایک جگہ 4 شخص کی روایت آئی ہے، ایک جگہ 10 آدمی کی روایت آئی ہے، تو بیچ کی بات میں لیتا ہوں 4 شخص کی۔ اس رات بھی جبکہ اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہو، اللہ کا انعام مل رہا ہو، 4 شخص کو اللہ محروم کر دے گا۔ اللہ کہے گا تیری طرف میری رحمت نہیں جائے گی، تجھے کچھ نہیں دیا جائے گا، تو مانگتا رہے لیکن تجھے نہیں ملے گا۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ 4 شخص کون ہیں۔ تو وہ 4 شخص میں پہلا شخص مشرک، وہ شخص جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا، جو ایک لارڈ، ایک گاڈ، ایک ایشور، ایک کریٹر، ایک سسٹینر، ایک پرمیشور کے علاوہ دوسرا مانتا ہو۔ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا اللہ مانتا ہو، مطلب یہ کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جاتا ہو، اور اللہ کا ساجیدار کسی کو مانتا ہو، اللہ کا پارٹنر کسی کو مانتا ہو، تو پھر ایسے شخص کی، ایسے مشرک کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا مشاہن، مطلب یہ کہ حاسد، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں بدلے کی آگ ہو، جس کے دل میں بدلے کی چنگاری ہو، جو ایک دوسرے سے لڑائی کرنے والا ہو،
माहौल को बिगाड़ने वाला हो, वायलेंस में माहौल को तब्दील करने वाला हो, ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं होगी और अल्लाह ऐसे शख्स को भी आज की रात कुछ नहीं देगा। और तीसरा शख्स वो है मदमिन खमरिन, जो शराब पीने वाला हो, शराब की आदी हो और मंशियात लेता हो। मतलब ये कि जितनी भी वो चीजें जिन्हें लेने से पीने से नशा पैदा हो, इन तमाम चीजों को लेने वाला हो, तो फिर ऐसे शख्स की भी न बख्शिश होगी, न कोई इनाम मिलेगा, न अल्लाह की तरफ से कोई अवार्ड मिलेगा। और आखिरी शख्स वो जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, जो वालिदैन से लड़ाई करता हो, जो वालिदैन की साथ बेइज्जती से पेश आता हो और डिसिप्लिन उसके पास नहीं हो, अदब एहतराम नहीं हो, वालिदैन को मारता हो, गालियां देता हो, घसीटता हो, ऐसे शख्स की भी न मग़फ़िरत होगी, न अल्लाह उसे कुछ देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि मस्जिद जाने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले टटोलें, जांचें, तहकीक करें कि कहीं हम मुशरिक तो नहीं हैं, कहीं हम मुशाहिन तो नहीं हैं, हम कहीं लड़ाने वाले तो नहीं हैं, हम कहीं हासिद तो नहीं हैं, और ये भी देखें कि हम कहीं शराबी तो नहीं हैं, शराब पीने वाले तो नहीं हैं, और ये भी देखें कि हम कहीं वालिदैन के नाफरमान तो नहीं हैं। अगर ये चार बीमारी होगी, लाख सजदे करेंगे, लाख रोएंगे, अल्लाह नहीं बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह कुछ नहीं देगा। इसलिए खुद को जांच के, खुद का एग्जाम लेके, खुद का इम्तिहान लेके मुसल्ले पे खुद को ले जाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से अपने लिए मांगे, पूरी दुनिया के लिए मांगे कि अल्लाह ताला आज की जितनी भी रहमतें बरकतें हैं, इनाम है, अल्लाह साहब तमाम चीज़ें हम सबको दे दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।